ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ دور ایک عظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت اور آخری دین، یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جتنے ذرائع ابلاغ ہو سکتے ہیں ان تمام کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کیا۔ کبھی آپ نے صفا پہاڑی کو اپنا اسٹیج بنایا، اور آپ کبھی عقبہ کی پہاڑیوں پر گئے اور دین کے پھیلانے کے لیے آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ آج کا ہمارا دور یہ میڈیا کا دور ہے، اور باطل طاقتیں اس کو باطل کے لیے زبردست طریقے سے استعمال کر رہی ہے، اور اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا، کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں وہ پائے گا اس پر وہ قبضہ کرے گا، اس کو حاصل کرے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی پر ماتم کرے کہ فلاں وہ کام کر رہا ہے، بلکہ اس کا مثبت جواب دینا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں ہے کہ ایسا دور آنے والا ہے جو دھوکے سے بھرا ہوا ہوگا، جو جھوٹ کا دور ہوگا، جس میں امانت دار کو خائن کہا جائے گا، خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے دور میں بہت ضروری تھا کہ جہاں میڈیا میں پرنٹ میڈیا ہو یا جو ہے یہ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس میں اسلام کی نمائندگی، حق کی بات کہی جائے۔ اس سلسلے میں قاری ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے تحفظ دین میڈیا سروس کا آغاز کیا، جس کے جو ہے ان کے والد محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب فاروقی، جو علاقے کے بڑے مشہور عالم دین ہیں، ان کے یہ فرزند ہے، اور انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے جو ہے 1 کروڑ سے زائد ان کے دیکھنے والے بن گئے، اور ایک سچ بات لوگوں تک پہنچنے لگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے، اور کوئی بھی کام بغیر مالی تعاون کے، بغیر مال کے ہو نہیں سکتا، یقیناً اس کے اخراجات ہے۔ اور جیسے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم ایک ٹی وی چینل بھی اس کے لیے لانے والے ہیں کہ حق بات عوام تک پہنچائی جائے، ہر آدمی تک سچ بولا جائے۔ تو جتنی طاقت کے ساتھ باطل آ رہا ہے، ہم اگر اتنی طاقت کے ساتھ حق کا پرچار نہیں کریں گے تو اس دور کے ساتھ چلنے والے ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخری کتاب دی، ہم کو آخری دین دیا، تو ہمارے نوجوان علماء جو کام کر رہے ہیں، ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی ہر طریقے سے جو ہے تعاون کیا جائے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان کو پروان چڑھایا جائے، جو ان کی دقتیں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ یہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ ہم دین کے کام صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مساجد ہے، مدارس ہے، یقیناً وہ بہت بڑے دین کے کام ہے، لیکن آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑا دین کا کام ہے کہ لوگوں کو حق بات بتائی جائے، ان کو حق کا جو ہے پرچار ان کے سامنے ہو، تاکہ لوگ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں۔ جب تک کہ بات نہیں بتائی جائے گی لوگ سمجھیں گے نہیں۔ تو اس لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی کو کہ وہ اس دور میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا یہ تحفظ دین میڈیا سروس ملک کی ایک عظیم سروس بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر گھر میں ہمارے اس کے دیکھنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ قرآن کی بات، حدیث کی بات ان تک پہنچے گی۔ یہ ہفتے واری علماء کے بیانات لیتے ہیں، درس لیتے ہیں، درس وغیرہ
قرآن و حدیث کے پہنچاتے ہیں، دینی سوالات کا سلسلہ ان کے پاس ہے، تو اور جو باطل طاقت قادیانیت کی، شکیل ابن حنیف کی کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہمارے اسلام پر آج چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، بیرون کے خطرے بھی ہے اور اندرون کے خطرے بھی ہیں. تو ان تمام خطرات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. کتنے ہمارے بچے ایسے ہیں جو کانوینٹ کے پڑھنے والے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہے. اب یہ اس میڈیا کے ذریعے سے ان کے کان تک یہ بات پہنچے گی تو کتنے لوگ اس فتنے سے بچیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے. اور ہم پھر ایک بار آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کا ہر طریقے سے تعاون کرے، کیونکہ یہ کام ہم نے کہا کہ بغیر مالی جو ہے اخراجات کے نہیں ہو پاتے. آپ اس میں ان کا بھرپور تعاون کیجیے اور انشاءاللہ اند اللہ ماجور ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہے اور یہ جو ہے انشاءاللہ مستقبل میں ایک بڑا کام کریں گے. ہماری یہی امید ان سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.